میں زینت العلماء مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کا حسن، بڑی محبت بڑی شخصیت علامہ محمد عمر آسی صاحب آپ بڑی گزارش کریں گے کہ اپنے ملفوظات عالیہ نام سانو مستفیض فرمان گے۔ ایک نعرہ تکبیر، مہربانی، نعرہ تکبیر، راستہ نہیں ہوگی میرے نام، نعرہ تکبیر، میں تھوڑا دینا تھوڑا خادم ہوں، نعرہ تکبیر۔ میں صرف چیرے سے آنے نے میرے پیر بھائی کتھے کتھے بیٹھے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ ایسے نعرے دی چس ہے جیسے ساری رات لگا نہیں، تاجدار ختم نبوت، اونچی بولیا جائے تاجدار ختم نبوت، لبیک، سارے بولو، سارے گاج باز کے دل لگا کے لبیک 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 یا رسول اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آگے ہو جاؤ یا پیچھے ہو جاؤ نا، بار بار اس کو لگتا ہے۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال یہ گزرنے کا راستہ ہے جیسے جہاں بیٹھے ہو نا، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں مل کے پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سیب سکتے ہیں میرے ناچنے کو درتے کدے جدو ستا
تو جامع حضور دے ڈرتے کدے جدوں ستا جامع حضور دے مل کے پڑھ لئے ڈرتے کدے جدوں ستا جامع جڑے حضور دی محفل جائے مل کے پڑھ لو ڈرتے کدے جدوں ستا جامع ڈرتے کدے جدوں ستا جامع حضور دے پھر بھر کے خزانے جھولی وچ آویں حضور دے ڈرتے کدے جدوں ستا جامع حضور دے اور کیڑا برابری کرے بھئی کیڑا برابری کرے میرے حضور دی کل انبیاء رسول نہیں شامل حضور دے کل انبیاء رسول نہیں شامل حضور دے کرتے کدے جدوں ستا جامع اور آجا تیری سماج جے آجا تیری سماج جے مطلب قرآن پھر نغمے تو ساری زندگی گاویں حضور دے نغمے تو ساری زندگی گاویں حضور دے ڈرتے کدے جدوں ستا جامع حضور دے اللہ رب العزت کی درود و سلام کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات مصدر کائنات صدر بزم کائنات وجہ کائنات جان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد انتہائی عزیز القدر واجب القدر علماء کرام نعت خانہ شریف نصاب منتظمین محفل معاونین محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر واجب القدر حاضرینوں سامعین و سامعات میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ چھیمین سالانہ محفل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محفل ذکر اہل بیت آپ احباب اس علاقہ جو ہے محمد بخش خیرہ پول باٹا پور جلو موڑ لاہور کے اندر انکار پذیر ہے میں
انتہائی شکر گزار ہوں آج بھی اس محفل مقدسہ دے تمام بانیان دا خصوصاً بالخصوص بانیان محفل جو اپنے چاچو مولوی محمد استخار جٹ صاحب دا انہاں دے برادران دا اور انہاں دے بیٹیاں دا جناب محترم بھائی محمد وقاص جٹ صاحب، بھائی محمد اویس جٹ صاحب، بھائی محمد مصطفیٰ جٹ صاحب اور بھائی محمد ابرار جٹ صاحب اور دیگر معاونین دا جنہوں نے حضور کی یہ بزم اپنے اس علاقہ سے سجائی ہے اور آپ احباب نے حضور کے ذکر کے انڈا موقع بخشیا پروردگار اونا ناتوں کا صدقہ جنیاں حضور نے گارے ہرا اور گارے سور کے اندر گزاریاں اور پروردگار نبی کریم نے شب معراج کا صدقہ، شب برات کا صدقہ اللہ رب العزت ساڑی آج دی اراد قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے بخشی کے ذریعے بنائی. آپ احباب نے نبی کریم کے نعتاں بھی سنیاں، نقابت بھی سماعت فرمائی. پروردگار سارے دا آنا جانا پڑھنا، آپ احباب دا سننا بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائی. ابانیان محفل کو دلی مبارکباد پیش کراں گا کہ پروردگار نے آپ احباب دی پھر ڈیوٹی لگائی، توفیق عطا فرمائی کہ میرے محمود دا ملاد مناؤ. اللہ کریم اس محفل دے صدقے جٹ برادران دے اس ڈیرے ویڑے اور بنیریاں دی حفاظت فرمائی اور انہاں دے رزق دے اندر مزید برکت عظیم عطا فرمائی. وقت جو کہ حالات کے مطابق ٹھیک نہیں، حالات ملک پاکستان دے بلکہ پوری دنیا دے وقت زیادہ ہو گیا، تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جڑے میں نے حکم فرمائے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جڑے میرے حکم فرمائے میں جلدی جلدی پورے کری جاؤں. تو سارے بولو نا سبحان اللہ، سارے بولو ذرا سبحان اللہ. پروردگار آپ احباب دا آنا قبول و منظور فرمائی. معاملین محفل چ بھائی محمد علی شہباز صاحب، بھائی محمد حسیب صاحب، علی سجاد صاحب اور دیگر قاسم اور سارے جتنے بھی حضور کے عاشق ہیں، میں انہاں نوں بھی دعا دواں گا پروردگار اس محفل دے صدقے نال سارے نوں اکٹھے نوں سارے نوں مدینے لے جائے اور مدینے میں بیٹھ کے نبی کریم دی نعتاں سنن اور اٹھ کے آپ بھی پڑھن اور ساڈے واسطے بھی دعاواں کرن. محفل دا پہلا موضوع عشق مصطفیٰ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں کوشش کروں گا کہ پہلے چند باتاں عشق مصطفیٰ کے حوالے نال آپ احباب دی سماعتاں دے حوالے کراں، پھر انشاءاللہ جلدی جلدی فرمائشاں بھی سناواں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم اپنی امانت کو پیش فرمایا زمین سے، آسمان سے اور پہاڑوں پہ. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زمین، آسمان اور پہاڑوں نے میری امانت کا بوجھ اٹھاون تو انکار کر دیا، انکار ہی نہیں کیتا. فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، فرمایا کہ ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ زمین، آسمان اور پہاڑ جڑے بوجھ اٹھاون تو ڈر گئے، پھر وہ بوجھ انسان نے اٹھا لیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کیڑا بوجھ ہے جڑا زمین سے، آسمان سے، پہاڑوں پر اٹھایا گیا مگر کبھی انسان نے اٹھا لیا. تو بعد مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل اندر وہ عبادت الہی کا بوجھ سی، عبادت الہی کا بوجھ سی. اصل دے دیاڑے پروردگار نے زمین، آسمان اور پہاڑوں کو ارشاد فرمایا کہ اے زمین، آسمان تے پہاڑوں، کیا میری عبادت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو انہاں نے عرض کی تھی اے رب یا رب ذوالجلال جو تیری عبادت کریے تھے عطا کی کرے گا؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جڑا فرما برداری کرے گا اودے واسطے جنت دے نظارے نے، جڑا نافرمانی کرے گا اودے واسطے دوزخ دے انگارے تیار ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے. انہاں نے عرض کی تھی اے رب ذوالجلال تیری جنت دے نظارے تے وارث ہیں مگر تیری دوزخ دے انگارے تو ڈر لگ رہا ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر ایک بوجھ انسان نے اٹھا لیا. اس مقام سے آگے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددین احمد اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ بوجھ عبادت الہی والا ہی بوجھ سی تو چاہیے کہ ایسی کہ پوری کائنات میں جو صرف انسان ہی عبادت کرتا، مگر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام ملائکہ اور فرشتے اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کا ذرہ ذرہ رب رب کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. پتہ لگ گیا کہ وہ کوئی اور ہی امانت کا بوجھ سی.
جڑا اینا تے نہ کر دیتی مگر کلے انسان نے عرض کی ربا میں اٹھا لوں تو حضرت قاضی صاحب کا پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ آپ ہی کے جواب وچ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل دے وچ او عشق الہی دا بوجھ سی عشق الہی دی امانت سی اللہ نے ازل دے دہاڑے زمین و آسمان کو ارشاد فرمایا کہ اے زمین تے آسمان تے اے پہاڑو کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھا لو گے انہاں نے عرض کی ربا ساتھوں میرے عشق دا بوجھ نہیں اٹھایا جانا انہاں نے انکار کیتا تے آدم علیہ السلام دی روح بول پئی اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی ربا کوئی نہیں چکدا تیرا پہاڑ جے تو اجازت دے میں تے تیرے عشق دا بوجھ میں چک لواں سبحان اللہ عشق نال بولو ذرا سبحان اللہ تیرے عشق دا بوجھ ربا میں اٹھاواں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان کی مخلوقات جو کمزور مخلوق ہے زمین آسمان تے پہاڑ ڈر کے انکار کر گیا تو کہ میں اٹھا لوں تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مسئلہ ہو گئے نا کہ ایک من دی بجائے دو من پار چک جاتا ہے آدم علیہ السلام کے خود جمال دی ہو رہے کیمیں دی مسئلہ چھا گئی کہ آپ نے پار بل وکھے ہی نہیں تے عرض کی دی ربا جے چکان والا جو ایڈا سونا ہے تے جو چکاویں گا میں چک لواں گا ربا انج تے نہیں چک سکتا مگر جے تو چکاویں تے ربا میں چک لواں وحملہ الانسان پھر عشق الہی دا بوجھ انسان نے اٹھا لیا پروردگار نے اینا ہی رنگ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا میں قرآن پڑھ کے سوکھا جا کر کے سمجھاواں جے سارے بولے سبحان اللہ اور کوشش کرو بولنے دی سبحان اللہ میرے سارے محترم دے لاڈلے شاگرد نے خاص میرے سینئر حضرت علامہ مولانا محمد سفیان حسین چراہی صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئی میں انتظامیہ دی طرف سے بلکہ میں بھی آگے انتظامیہ ہیں بھائی میں سارے طرفوں خوش آمدید کرم کہوں گا پروردگار انہاں دے دل تک دے مزید برکت عظیم عطا فرمائے میں انہاں دے دامن دا آسرا لے کے قرآن پڑھ کے گل سمجھانی ہے میں سبحان اللہ دعائی سارے دی واہ واہ چاہیے یا اللہ جڑا اونچا بولے سبحان اللہ اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے یا اللہ جڑا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ اس سال اپنے امی ابو تے مرشد سمیت دی عمرے دی سعادت نصیب فرمائے جو کہ محمد بخش دے اندر ایویں دی سبحان اللہ تے رضوی صاحب پہلے کہہ کہندے کہ نہیں لوگ کہندے جویں دے کہندے اوویں دی بولو سارے سبحان اللہ پھر ایک بار سارے بولو سبحان اللہ ایندا ہی رنگ اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا پڑھا قرآن جو پھر سارے بولو سبحان اللہ میں دعا کروں گا ربا اس محفل کے صدقے میرے بھائی علی سجاد میں جلدی جلدی شفائی کلی عطا فرما پروردگار نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها
جے تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کراون آدم پھر میری طرف بچاون آکھے بچہ ہوے نا چھوٹا تے کام کر جائے بڑا باپ وچوں تے بڑا راضی ہوندا ہے نا مگر وہ ڈر ہوندا ہے کہ میرے نکے دے پتر نے بڑا بڑا جیا کام کیتا ہے اینو کدھر نظر بند نہ لگ جائے باپ وچوں راضی ہو کے تے اپنے پتر کو پیار دی چھڑک مار کے کہندا ہے کہ بیٹھ جاوے تینوں کاڈیاں بڑیاں ہو کے کر لوے او دے دل چ خیال آندا میرے پتر کو کدھر نظر بند نہ لگ جائے میں بنا تشویش عرض کراں انسان نے عرض کیتی ربا میں عشق دا بوجھ چک لواں گا انہیں جڑے میں عشق الہی دا بوجھ اٹھایا نا تے قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی اللہ نے انسان کو قرآن مجید کے اندر پیار کی چھٹک مار کے فرمایا انہو لا ظلوم جہولا فرمایا جاہلا اپنی جان پہ ظلم کر لے عشق کر لے پتہ لگ گیا کہ انسان دنیا میں بعد جو ہے عشق پہلے کر دیا پہلے عشق کرتا ہے ہمارا ہر انسان اس عشق کا پیار ہر انسان نے اٹھا دیا میرا جی کرنا جڑی میں بات کیتی ہے ساری بات دا ترجمہ حضرت سلطان بہور احمد اللہ کو کروا کے دیوا ہو رہے بولو سبحان اللہ جڑی میں بات کیتی ہے بابا جی نے جو اس طرح سے کسی تشریح یہ واضح بیان کیتا لہذا تیرے بہو دے در پہ بھائی ایک بار میں سارے کٹھے بول سبحان اللہ پیر بائی ارشاد فرماتے ہیں عاشق ہمیں جے عاشق ہمیں تے عشق کماوے دل رکھی مانگ پہاڑا عشق کرنا کوئی شوق ہے عشق کا دعویٰ کرنا ہی تے پیر باہو فرماتے ہیں دل رکھنی وانگ پہاڑا عشق کرنا کوئی شوق ہے نہیں عشق کرنا ہی تے دل رکھنی وانگ پہاڑا مہندی رنگ چاہے تے کنا سونا چاہ رہی ہے مہندی نے لگی تو دیکھو کہ بڑا خوبصورت رنگ چاہ رہی ہے مگر مہندی کو نہ پوچھے آجے اتنی خوبصورتی کی نہیں آگے کدی پوچھو کہ مہندی زبانیں عالمی چوکوے گی رنگ کیویں نہیں چڑھے میں پہلے پسلی نہیں ہے اس کے میں اس قابل ہوئی ہے کہ میں کسی کو رنگ چاہتا پتہ لگ گیا عشق کے بیچ پہلے کسنا پیسا ہے کسنا پیسا ہے پھر عشق ہوتا ہے سائنس سردار رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا نا کہ کوئی کول رہ کے جادو کرے آکھے کوئی آن دور مرتبے لے جاتا وہ جو رہندا ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاتا جدو ککھ نہ رہ جائے پھر عشق ہوتا ہے جدو ککھ نہ رہ جائے پھر عشق ہوتا ہے گرامی قدر حضرات ایسا کا پہلا موضوع عشق رسول عشق مصطفیٰ حسن ہوئے نا عشق آئی جاتا ہے حسن ہوئے تھے عشق آئی جاتا ہے حسن بھی ایسے دا ہوئے کہ بنانا والا بنا کے آپ فرماوے تیری قسم سونے تیرے ورگا کے دوسرا میں کوئی نہیں بنایا
قسم محبوبہ تیری تیرے ورگا میں دوسرے نہیں کوئی بتائے پتہ لگ گیا کہ حسن ہوئے سے عشق آ جاتا ہے عشق یار دیاں گلیاں دا طواف کرنا عشق ماہی دیاں گلیاں دی کدی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روح کی چاہتے عشق یار دیاں گلیاں دی کدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے آتے کدی حضرت مولا علی مرتضیٰ کدی حضرت عثمان غنی بن کے آتے عشق کدی او بلال بن کے نہ تے حبشہ دے ٹکیا تو ٹر کے تے مدینہ دے جو بعد مکہ المکرمہ جو بلال بن کے آتے عشق کرنے جو ٹرتا ہے تو ویسے کرنی بن کے آ رہے عشق کدی کدی فارسی جو ٹرتا ہے تو سلمان فارسی بن کے آ رہے عشق یار دیاں گلیاں چ آ رہے تے یار دیاں گلیاں چ طواف کرنا لے چلا میاں صاحب دے دربار تے بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق کرم دا بھائی عشق کرم دا ازلی قدرہ یہ وہ ساز ہے جو ہر دل پہ بجایا نہیں جاتا بس اکنا لب دے ہاتھ نہ آوے اکنا دے وچ گرامی قدر حضرات حسن ہوئے نا عشق چل کے آ جائے اج میں تانوں حسن دی گلی چ عشق دی گلی چ لے کے جانا میں تانوں عشق دی وادی چ لے کے جانا مگر میرا جی کردا ہے کہ 2 4 5 7 دفعہ میرے سبحان اللہ میرا بابا جی کر کے سنا بولے سارے سبحان اللہ پھر بولے جی سبحان اللہ پھر سارے بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات وقت نہیں میں جلدی جلدی بس اپنی حاضری میں تمہانوں عشق دی وادی چ لے کے جانا حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کونین دی وادی بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے کعبہ شریف کا طواف فرما رہے تھے میرے نبی کریم نے آگے آگے نا ایک پینڈو بھی طواف کعبہ پہ کرتے ہیں چاچو جی وہ ہے پینڈو ہے مسلمان بھی یہ انہیں کلمہ نبی دا پڑھا ہے مگر انہیں ماہی دی زیادت نہیں کی تھی نبی کریم نے آجے دیکھے آنے پاس آن بٹھا عشق کرنے مصطفیٰ آن بٹھا عشق کرنے نبی کریم نے نبی کریم نے آگے آگے وہ بھی بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں وہ طواف کعبہ کر دیا پڑھ رہے ہیں یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم وہ تلبیہ نہیں پیا پڑھتا وہ لبیک اللہم لبیک بھی نہیں وہ پہلو ہے نا سادہ جا بس وہ یا کریم پڑھی جا رہے جو انہوں آؤں رہے اتواف کعبہ کرتے ہیں عاشقوں میں رمضہ بھی اپنی ہوندیاں نے تے رسمہ بھی اپنی آتے دواج بھی اپنے جندر شریف کا تاجدار حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی اپنے مریدین لے کے جنے گئے نا بیت اللہ شریف حجی عمرے واسطے پہلی نظر کعبے دے پئی تے درود و سلام پڑھنا شروع ہو گئی کعبہ شریف تے نگاہ پئی تے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ مریدین نے عرض کی لج پالا اے تے رب دا گھر ہے ایتھے اللہ اللہ کرنی ایتھے رب رب کرنی ہے مڑ کے فرمان لگے جھلیو تمہانوں نہیں پتہ میں عشق دے بیڑے چ کھلوتا ہوں میں عشق دے بیڑے چ کھلوتا ہوں طواف کعبہ کر کے جنے مدینہ طیبہ گئے نا تے پہلی نظر گنبد خضرا تے پئی اوتھے پڑھدے نے اللہ 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 سارے پڑھیے اللہ اللہ مریدہ نے آگے عزیز عزیز اللہ تیری سمجھ نہیں آ رہی کعبے میں سامنے اللہ اللہ کر رہی سی درود پڑھ رہے ہو یہ درود پڑھ اللہ اللہ پہ کر رہے ہو مڑ کے فرمان لگے چلے آؤ میں تمہارا موت ہے پیا کیسی اس کے بیڑے میں کھلے ہوتے ہو مرید میں لگے لگے پہلا سانوں میں رسے آؤ
کرنا تے ایتھے آ کے تے ایدا یار پیار راضی پتہ لگیا طواف کعبہ کردے عاشقاں دی رسماں بھی اپنیاں تے رمضان بھی اپنیاں تے رواج بھی اپنے لے چلا حضرت پیر بھولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصوری دے دربار تے عشق دا بڑا خوبصورت رنگ پیش فرمایا مگر جاون واسطے ڈاڈی جی سبحان اللہ چاہیے بھولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق کردا سدا اپنی مرضی دے رسماں بھی اپنیاں تے رمضان بھی اپنیاں تے رواج بھی اور طواف کعبہ پڑھدا ہے کردا ہے لبیک اللہم لبیک نہیں آندا پڑھی جا رہا یا کریم یا کریم یا حضرت امام یا فقیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پڑھ کے یا کریم کہ نبی کریم بھی وہ پیچھے پیچھے وہ دے والے بے کہنا محبت میں پڑھی جا رہا ہے یا کریم یا کریم انہیں جڑے میں نے سنیا نا کہ میرے پیچھے کوئی یا کریم کے فرض ہے انہیں موڑ کے دیکھے بڑے غصے میں میرے نبی کریم وال دیکھیا کلمہ پڑھے ہم مگر اجے ملاقات نہیں ہوئی اجے تعارف نہیں نالے یا کریم میں پڑھنے میں نالے موڑ کے بڑے غصے میں بڑے جلال نالے نبی کریم وال دیکھے وہ حضر اسود دا بوسہ لین جا رہے پھر بھی میں پڑھتا یا کریم یا کریم پڑھے جا رہے ہیں کون ہے والے پیچھے پیچھے یا کریم پڑھے جا رہے ہیں نالے پڑھدا ہے نالے بڑے جلال نال دیکھدا ہے مڑ کے جڑے ویلے سارے ارکان پورے ہو گئے نا کونین دے والی طواف کعبہ فرما کے ٹورے اس قریب ہوئے میرے نبی نے آ کے بڑی محبت نال فرمایا میرے والے ایڈے غصے نال کیوں ویکھنا ہے کیوں ویکھنا میرے والے ایڈے غصے تے بڑے جلال نال کہنے لگا کہ میں جو طواف کعبہ کرنے یا کریم پڑھدا تو بھی میرے وال ویکھ کے یا کریم پہ پڑھنا تے تینوں کی لگدا ہے میں پینڈو ہاں تہانوں کی لگدا ہے کہ میں پینڈو نبی کریم نے گل سنی کہ حضور مسکرا تے غصے نال کہنے لگا کہ میں ہے پینڈو ہاں مگر میں کوئی ایویں شے میں پینڈو نہیں نا حضور فرمایا اچھا تو کیویں دا پینڈو ہے تے کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں مگر میری مکے شہر سے بڑی واقفیت ہے بڑی بات کفیت ہے اس مکہ شہر سے نبی کریم نے فرمایا اچھا مکہ شہر دے اندر کدے نال واقفیت ہے کینوں جاننا ہے کدے نال تیرا تعلق ہے تے سوچی پہ گیا تے جلدی کہنے لگا کہ وہ جڑا مکہ شہر سے رب دا رسول وسدا ہے نا میرا بڑا یار ہے میرا رب دا نہیں تے رب دا آخری رسول نبی کریم بھی مذاق دی کیفیت دی محبت نال حضور نے فرمایا اچھا میں جمعہ مکے چ پڑھیا مکے چ میں وسنا مکے چ او جڑا تیرا یار ہے تے جڑا رب دا آخری رسول ہے او کیویں دا ہے او ہے کیویں دا نبی کریم نے سوال فرمایا تے پہلو ہن سوچی پہ گیا کہ میں کی دساں میں تے ویکھیا ہی نہیں ویکھیا میں کوئی نہیں تے بول کے نہ ہونا جے کہنا کہ دیکھو جی ویکھیا میں کوئی نہیں یاری میری بڑی ہے ویکھیا میں کوئی نہیں تے یاری میری بڑی ہے حضور نے فرمایا چل ویکھیا نہیں تے سنیا تے ہوے گا نا سنیا تے ہے نا کہ دس کیویں دا جڑا تیرا یار ہے تے کہن لگا کی دساں بس جڑا اونوں ایک بار دیکھ لوے نا اودے لباں چوں نکل جاندا ہے کملی والا نہ تے کوئی تیرے تو پہلے ایڈا سونا آیا ہے نہ کوئی تیرے بعد ایڈا سونا آیا ہے حضور فرمایا چل میں یہ تے دسنا تو کیتے ورگا لگدا ہے چڑے پجاؤ کے جملہ سن کے میرے نبی نے فرمایا 10 کیتے ورگا لگدا ہے تے کہن لگا کی دساں کیتے ورگا لگدا ہے اودے ورگا کوئی ہووے تے اسے نہ دساں نہ اے ورگا لگدا ہے تو تے بس آپ ہی اپنا ورگا
میرے نبی نے فرمایا نہیں مجھے کچھ تے سنانا تیرا یار کیویں دا ہے ہن میرے کول تے او الفاظ نہیں میرا بھی جی کردا ہے کہ استاد محترم دا نام لفظ گزارے لے لگا کسی عاشق رسول کو لو حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے کلام کے ذریعے دسیا کہ اس پہلو میں میرے نبی کا حسن میرے نبی کو کیویں سنایا سارے بولے سبحان اللہ انہوں پینڈو میرے نبی کا حسن سنا لگے پینڈو کہنے لگا کی دساں او دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راواں وچ ہورا کھڑیاں او دے راواں وچ ہورا کھڑیاں اکھاں وچ قدرتی سرمے دی بھاری کٹاری جگر دل بدیا مائی آمنا دے بابل ہے وہ پیاری فاطمہ دا زلیخا اس روزے ویکھ لیندی کدی چھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت کہنے لگا کی دساں کیویں دسی زلیخا جے اس میں دیکھ لیندی کدی پیچھے نہ یوسف مصری دے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سونے اللہ نے 9 حصے حسن اللہ دے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایڈے سونے یوسف مصر دی اندھیری گلی چوں گزرتے نے تے آپ دے چہرے دی گاٹاں گلیاں دی دیواراں تے پیندیاں پیچھے چانن کردا جاندا ایک مائی وڈیری یوسف علیہ السلام دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہن لگی یہ یوسف ایڈا سونا ہے یہ تو آپ بنایا کہ تینوں کسے بنایا تو آپ بنے کہ تینوں کسے نے بنایا تے مڑ کے فرما لگی اما اج تے ایک یوسف بیٹھے آئی کدی بنان والا جو ویکھ لوے تے لکھ یوسف دی بولے جائے اتنے سونے حسن کے لگے کہ تاجدار بندہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام ایڈے سونا یوسف تے عاشق کنے ایک زلیخا اتنے حسین اللہ نے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے عاشق ایک زلیخا وہاں کمری والے تیرے حسن کو صدقے جاما جنہیں تیرے دیکھیا وہ تیرا عاشق جنہیں نہیں دیکھیا 1500 سال بعد آج بھی تیری محفل چھتا تے سجا کے رکھتا جنہیں تیرے نہیں دیکھیا کمری والے وہ بھی تیرا عاشق مخلوق بھی میری عاشق سے تیرے بنانے والا آپ تیرا موڑے ایڈے سونے یوسف عاشق ایک زلیخا میرا جن کرتا میں پڑھ جاواں حسن یوسف ویکھ کے ایک زلیخا بھول گئی
پر کملی والیا تیرے تے ساری دنیا ڈول گئی یہ سونے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے آپ دے چہرے جو نور نکل دیا نا دیواری نور نہیں اللہ کا نکل دیا نے کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ نبی ساڈا بھی نور ہے نبی ساڈا اچھا بولو نبی ساڈا کہ آپ ہی نور نہیں یہ سراج منیرہ والا نور ہے ایک وہ سورج ہے جیڑا آپ بھی چمک لائے تو جیڑا اندے نال لگ جائے انہوں بھی چمکا کے رکھ دے نبی ساڈا حدیث پاک سناوا اگر توجہ ہے کہ نبی ساڈا کیویں نور ہے تے کیویں نال لگن والے نوں بھی چمکا سنا دے میں حدیث ہاتھ جو کے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات کون ہے دیوالی مکہ المکرمہ جو بس رہے تھے ابو جہل کا ایک یار ہے جدا نام ہے طفیل بن عمرو دوسی قبیلہ دوس کا سردار اے مکہ المکرمہ دے اندر تجارت کرنے واسطے میں دسنا چاہنا کہ نبی ساڈا کیویں نور ہے تے نال لگن والے نوں بھی پھر چمکا دے قبیلہ دوست کا سردار طفیل بن عمرو دوسی مکہ المکرمہ کی تجارت کرنے واسطے آیا نا تے ابو جہل کا پرانا یار سی ابو جہل نو اپنی حویلی چ لے گیا او تے کرنا چ روئی دے کے کہنے لگا خبردار جنے دن مکے رہنا ہے کرنا چ روئی نہ نکالنا انہیں کرنا چ روئی نکال کے کہنے لگا کیوں وجہ کی ہے تے کہنے لگا کرنا چ روئی لے لے جنے دن مکے رہنا ہے کرنا چ روئی نہ نکالی مکہ المکرمہ دے اندر برادری جو ساڈا بھتیجا لگدا ہے تے نام اودا محمد ہے تے میٹھا بولدا ہے بڑا میٹھا بولدا ہے بڑا کرنا چ روئی لے لے جنے دن رہنا ہے تے غور کری دھیان کری اودی آواز کدھر تیرے کرنا چ نہ پہ جائے تے کہنے لگا جنے اودی آواز سن لئی تے جنے اودا چہرہ دیکھ لیا لوگوں نے ماں چھڑ دتی باپ چھڑ دیتے پتر چھڑ دیتے بیویاں چھڑ دتیاں گھر چھڑ دیتا باہر چھڑ دیتا کاروبار تے بوت بھی چھڑ دیتے تے تو ساڈا کڑا کراونا ہے تے میرا یار ہے تو یار تو پاس نہیں ہے تے ہے بھی تو چودھری ہے تے ہے بھی تو شاعر ہے تے شاعر لوگوں کا مزاج نا ذرا نازک ہی ہوندا ہے تے غور کری اودی آواز کدھر تیرے کرنا چ نہ پہ جائے روئی دے کی کرنا چاہیے کہنے لگا جے تے اودی آواز پہ گئی نہ تیرے کرنا چ بس میرا اپنا دل ڈھونڈ لئی رہے گا پھر ڈھونڈتا رہے گا کہ میرا دل کدھر گیا طفیل بن عمرو دوسی ہن کہندا ہے کہ میں کرنا چ روئی لے کے مکے دی گلیاں چ نکلنا تے نالے سجے کدے ویکھنا کدھر محمد تے نہیں آ رہے وقت گزرنا جا رہا ہے طفیل بن عمرو دوسی ہن پریشان ہے کہ کدھر میرے تے محمد دی نگاہ نہ پے میرے کرنا چ آواز نہ پے ایک دن جلدی نال گھروں نکلیا تے کرنا چ روئی لینا بھول گیا جے میں کئی دلی سبحان اللہ کہنا اکا ہی بھول گئے نہیں طفیل بن عمرو دوسی کہنے اپنے گھر وچوں نکلیا کعبے دے قریب تو گزرے اج طفیل نے اپنے کرنا چ روئی نہیں رکھی نوجوانوں کاتب تقدیر نے کچھ ہور لکھیا طفیل بن عمرو دوسی کعبے دے قریب تو گزرے کعبے دے اندر میرے آقا نماز میں پڑھدے نے نوجوانوں قبلہ کاری صاحب قرآن پڑھنا لطف آ جائے کوئی مومن قرآن پڑھے لطف آ جائے وہ کیسا بیلا آئے گا جب قرآن والا آپ قرآن پڑھتا آئے میرے نبی کہنے دی اگر قرآن پہ پڑھے طفیل دے کرنا چ میرے نبی دی آواز گئی آہو دل گیا اندر عشق رسول آ گیا خیال آیا جدی بولی علی سونی آدھی صورت کتنی سونی آوے طفیل بن عمرو دوسی دوڑ کے کعبے سے آیا میرے نبی دا چہرہ دیکھیا تے خیال آیا کہ محمد اینو ویکھ کے لوگ ایمان بدل دیندے نے طفیل نے دوڑ لگا دتی خیال آیا دوڑ جاؤ طفیل نے دوڑ لگائی اندر عشق دی آواز آئی جدوں میں آ جاواں میں دوڑ نہیں دوڑ جا جنوں دوڑنا جدوں میں آ جاواں تو دوڑن تے نہیں نہ دے گا دوڑ کے بکھا اکڑ کہنے لگی دوڑ جا ابو جہل نے آکھیا سی اکھے نوں دیکھ کے لوگ ماں تے باپ تے دین تے ایمان سارا کچھ چھڑ دیندے نے ایدے چہرے تے تیری نظر پے گئی تے تیرے کرنا تے ایدی آواز پے گئی طفیل بن عمرو دوسی نے دوڑ لگائی
عشق آپ بھی اولا کے کام بھی اولے عشق آ گیا انہیں دوڑ لگائی کہ ادھر میرے کرنا تو پھر آواز نہ کرنا جا کے اپنا جل جل کرنا جو روئی رکھی اندروں آواز ہے نا روئی نکال دے سنی دی آواز پھر سنا روئی نکال کے ذرا سونے دی آواز پھر سنا اکھیاں بند کر رہے ہیں کہ میرے سامنے چہرہ نہ یاد ہے اندروں عشق دی آواز ہے نا اکھیاں کھول دے اس سہنا جے چہرہ پھر دکھا ادھر تو فیل میرے منڈوں سے واپس آ کے جب میں کعبے دے قریب آیا میرے نبی دی دید کرنے واپس آیا ادھر میرے نبی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں جا رہے تو فیل میرے منڈوں سے میرے نبی دا پیچھے پیچھے جا رہے جب میرے آقا اپنے گھر داخل آن لگے تو فیل دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگا سونے نالے نینا دا تیر مار آئی نالے دیکھ دئی نالے نینا دا تیر مارے نالے دیکھ دئی کہنے لگا سونے مڑ کے ویکھ نالے نینا دا تیر مارے تے نالے ہن مڑ کے ویکھدا بھی نہیں تڑپ جاؤ گے سن کے میرے نبی نے نا مڑے بغیر ملاقات بھی پہلی تے حضور نے مڑے بغیر فرمایا تو فیض بن عمر تے نہیں جی یا رسول اللہ میں حضور فرمایا پھر میرے پیچھے پیچھے آ جا نازا والا محبوب ہے نا لے آئے میرے نبی اپنے حجرے میں لے سامنے بٹھا تو فیض بن عمر تو ہاتھ باندھ کے کہنے لگا کملی والے ان جو ڈریا تے بڑا سا ابو جہل نے مجھے بڑا ہی ڈرایا مگر یا رسول اللہ اے کعبے کے قریب تو گزرے تو تسی اس کلام کو پڑھ کے سنا کلام ذرا میں نے ایک بار پھر نہیں سنا دے کملی والے ذرا کلام سن ایک مرتبہ سنا انہوں ذرا وہ کلام سن رہے تھے میں تھے آپ کی بہت بڑا شاعر ذرا وہ کلام سن رہے تھے اور میرے نبی نے تو فیض بن عمر دوسرے اس سامنے بٹھایا میرے نبی نے تو فیض و قرآن سنایا اسے سبحان اللہ کہو میں تو ہانو قرآن سنا کہو سبحان اللہ میری تے شباز صاحب دی آفر دی کرتے ہیں پھر بڑے سارے سبحان اللہ اور میں نے کہہ رہا ہے کہ 3 بجے تک جڑنا تو ساتھ دعا کرا دیں تے میرا خیال ہے کہ میں 3 بجے تک میں نہ پڑھا تو میرے برادر اکبر تے تشریف فرمانے نہ پھر 3 بجے دعا ہوگی وہی ہے تو صحیح سبحان اللہ بدیا جی بولو سبحان اللہ پھر جلدی دعا ہوگی کہنے لگا کملی والے میں بڑا ڈرے ایسا تو ذرا میں قرآن کو سنا وہ جڑا کلام پہ پڑھ دے ذرا سنا کون ہے اندے والے نے قرآن پڑھے میں پڑھا قرآن دے پاسے بند کر کے وہ سبحان اللہ کون ہے اندے والے نے قرآن پڑھے میرے آقا نے فرمایا
نے ہاتھ پھیرے او دے متھے جو موتی دی لاٹ نکلی حضور فرمایا جا نشانی پہ مانگنا ہے جدھروں جدھروں لنگ جاوے گا لوگ کہیں گے مصطفیٰ دے نشانی پہ آ گئے حدیث پاک کی جملہ تو فیض بن عمر دوسی اپنے قبیلے سے اپنی برادری سے اپنے پنڈ واپس گیا نا اس ویلے رات سی اے پہاڑی تو نیچے اتر رہے تے سارے پنڈ والے اکٹھے ہو گئے تے آپس وچ گلاں کرن لگے دیکھو چاند زمین تے آ رہا ہے سبحان اللہ دیکھو چاند زمین تے اتر رہا ہے جڑے ویلے تو فیض بن عمر دوسی اپنے علاقے والے دے قریب آیا تے پھر اونوں پتہ لگا کہ اے تو فیض ہے اے او اے جڑا سراج منیرہ دے نال لگا نبی ساڈا نور ہے وہ پینڈو بھی کہنے لگا کہ زلیخا جو اس نے دیکھ لیندی کدی پیچھے نہ یوسف کے سری اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کہنے سنے مگر یہ حسن یوسف کملی والے دے حسن کی زکات ہے بات زیادہ لمبی ہو گئی میرے نبی نے فرمایا کہ میں انہوں نے دسیا نا کہ کہنے لگا کہ پہلی گل تے اے کہ کوئی اودے ورگا ہے ہی نہیں کہ میں دساں کی حضور نے فرمایا کہ چل تیرا یار بڑا بھی سونا ہوے گا مینوں دھمکیاں کیوں لگا رہے ہیں مینوں کہتے نہیں دھمکیاں لگا رہے ہیں بڑے غصے نال تے کہنے لگا طواف کعبہ کرتے ہیں پتہ ہے میرے دل وچ کی خیال آیا حضور نے فرمایا جی کہندا میں یا کریم پہ پڑھنا تھا تو میرے پیچھے یا کریم پہ پڑھنا تھا تے میرے دل وچ خیال آیا کہ میرا جی کردا ہے کہ میں جا کے اپنے یاروں تے اللہ دے آخری رسول نوں تیری شکایت لگا دوں حضور نے سنا نا تے مزار دی کیفیت دی محبت والا نبی کریم نے فرمایا چل جا تو میری شکایت لگا کے آ حضور نے فرمایا جا پینڈو جاوے نہ فرمایا جاندا نہیں جاوے نہ پینڈو نبی کریم نے فرمایا جا تو تیری شکایت لگا کے آ پینڈو نے اس طرح کر کے نا کعبے دی دیوار میں ٹیک لگائی تے میرے نبی وال ویکھی جائے حضور فرمایا شکایت لگانی ہے تے جاندا نہیں تے کہنے لگا شکایت تیری اج لگ گئی سی حضور فرمایا جاندا نہیں تے کہنے لگا شکایت تیری لگ گئی سی پر جے تو کدی ایڈا سونا نہ ہوندو جے کدی تو ایڈا سونا نہ ہوندو تے شکایت پکی گل ہے اج تیری لگ ہو سکدے او جڑا سر چڑھ کے بولے میرے نبی نے پینڈو دی ایہو جی سادگی دیکھی نا ایسی سادگی میرے نبی کریم نے اپنے عاشق بھی کے پینڈو دی کون ہے اندر والے اس پینڈو کو اپنا سینے نہ لگا لے میرے نبی نے فرمایا پینڈو جدے کلمے پڑھنا یا نبی میں جدے کلمے پڑھنا یا نبی اس پینڈو دی چیخاں نکل گئیاں میرے نبی دے ہاتھ چھڑا کے قدم پکڑ لے رو کے گئے مگر سونے میرے نبی نے فرمایا اٹھ میرے سینے لگ گیا اٹھ میرے سینے لگ گیا اس پینڈو میں نبی کریم نے اپنے سینے نہ لگایا اور اے ماہی نو اپنے عاشق کے کنوں کو پیار آیا میرے نبی نے فرمایا یاد رکھی میں محمد تیرے نال وعدہ کر چلے ہاں کہ میں اودوں تک جنت وچ نہیں جاواں گا جب تک تیری شفاعت کر کے نال نہ جنت وچ جاواں تیری شفاعت کر کے میں جنت وچ لے کے جاواں گا میرا جی کرنا میں پڑھ جاواں کوئی عربی سلطان آیا کوئی عربی سلطان آیا نیویاں اچیاں دے سونا فرق مٹان آیا نیویاں اچیاں دے سونا فرق مٹان آیا فرمایا اٹھ میرے سینے لگ میں تیری شفاعت کر کے جنت وچ نال لگ گیا اج لوگ کہندے ہیں نا کہ قبر وچ تے حشر وچ اپنے نمازاں تے اپنے اعمال ہی کم ہونے میں لوگ شفاعت مصطفیٰ نوں نہیں منتے سچی دسو جڑا مندا ہی نہیں اونوں لبنی نہیں کتھوں
جڑا منتا ہی نہیں انہوں کتنے ملے گی ادھر تیرے تے میرے ورگیاں نکمے عاشقاں نوں ملے گی شفا کمرے والے دی ادھی رات حضور دی محفل وچ جاگن والے عاشقاں نوں ملے گی ماہی دی شفا گرامی قدر حضرات وقت اتنا نہیں میں بس چھوٹی چھوٹی دو باتاں اور سناواں جو کہ پہلا موضوع ہے عشق مصطفیٰ میں عشق مصطفیٰ دے حوالے نال گل سنا لئی اور دوسرا موضوع ہے ذکر اہل بیت میرے بھائی شباز صاحب نے حکم فرمایا بھائی پرکاش جٹ صاحب نے کہ ماں باپ کی شان سنانی ہے کہ بیچ میں سارا کچھ سنا گرامی قدر حضرات نعرہ تکبیر کون ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بولو سارے سبحان اللہ کون ہے دیوالی ایک دن جنازہ پڑھا کے تشریف لے کے آ گئے رستے میں نبی کریم نے شدید درد سر شروع شدید سر درد نبی کریم نے شروع ہو گیا نبی کریم گھر تشریف لے کے ایک تھے دیکھا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے سر مبارک کو کپڑا بدلے آئے تھے آپ نے بھی شدید سر درد فرمایا عائشہ کی ہویا عرض کی تھی کملی والا ہو رہا کی وجہ آج میرے سر دے اندر بڑی شدید درد کون ہے دیوالی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج میں بھی بڑی شدید سر درد بس اس دن تو بعد نبی کریم نے درد سر مزید شدید ہونا شروع ہو گیا تو بخار بھی شروع ہو گیا جمیں دن گزرتے جا رہے نبی کریم کی درد بھی زیادہ ہو رہی ہے بخار بھی تھے لشی بھی دورے بھی آ رہے صحابہ کے بعد وہ خبر ملی کہ کون ہے دیوالی کو ہن مسجد نبوی کے اندر نماز بھی پڑھانے واسطے نہیں آیا جائے گا صحابہ دے دل میں دنیا ویران ہے صحابہ رو رہے نبی کریم کی اما دیکھ رہے ایک دن نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کی شدت بڑی ہے درد سر بڑی شدید ہے اس طرح کرو کہ تسی 7 کوڑیاں دا علیحدہ جگہ جو 7 کوڑیاں دا پانی لے کے صحابہ کے بعد میں 7 کوڑیاں دا علیحدہ پانی لے کے آئے نبی کریم نے کھلے سے برتن وچ بٹھا کے غسل دیتا گیا بخار کی شدت تھوڑی کم ہوئی نبی کریم مسجد میں جانے لگے مگر بخار تھوڑی تیز ہو گئی شدت ہو گئی نبی کریم نے دوبارہ فرمایا کہ اس طرح کرو کہ پھر علیحدہ کوڑیاں دا پانی لے کے آئے صحابہ کی بار علیحدہ 7 کوڑیاں دا پانی لے کے آئے تھے نبی کریم نے غسل دیتا گیا بخار کی شدت تھوڑی کم ہوئی نبی کریم مسجد میں جانے لگے بخار پھر تیز ہو گیا کون ہے دیوار نے تیسری مرتبہ پھر حکم فرمایا کہ اس طرح کرو تیسری مرتبہ بھی جاؤ تے علیحدہ 7 کوڑیاں دا علیحدہ جگہ جو پانی لے کے تیسری مرتبہ بھی پانی لے کے نبی کریم نے غسل دیتا گیا تے بخار کی شدت پھر تھوڑی کم ہوئی کون ہے دیوالی نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ نبی کریم نے اپنا ایک ہاتھ علی مولا علی کے موڑے تے رکھیا دوسرا ہاتھ غالباً حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے موڑے تے رکھیا حضور نے فرمایا اس طرح کرو کہ میں مسجد تشریف لے کے آئے نبی کریم اپنے وسائل کو تقریباً غالباً 3 دن پہلے نبی کریم مسجد نبوی وچ آج تشریف لے کے آئے تھے ممبر مصطفیٰ تے جلوہ کر رہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ اپنی نمازوں کا خیال رکھے دوسرا نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹیوں کے حقوق کا خیال رکھے تیسرا نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اپنے غلاموں کا خیال رکھے آپس میں اپنے حقوق کا بھی خیال رکھے کون ہے دیوانی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سارے میں تو سب تو زیادہ عدل والا تے انصاف والا میں ہوں حضور نے فرمایا کہ اگر میں اپنی حیات طیبہ کے اندر کسی نال کو زیادتی کی ہوگی کسی نال کو دکھ دیتا ہوگی اگر کوئی میرے کو بدلہ لینا چاہے تو آج میں حاضر ہوں اگر میں کسی بھی عزت میں حملہ کیتا ہے تو آج میری عزت بھی حاضر ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کا ادھار دینا ہے تو میں حاضر ہوں میرے کو آج بدلہ لینا ہے بار بار حکم فرما رہے حکم میرے نبی نے فرمایا کہ میرا حکم ہے میرا حکم ہے ایسی تعمیر کرو اگر میں کسی کا کچھ دینا ہے میرے کو آج لینا ایک صحابی اٹھے تو رو کی عرض کی کملی والے انہیں کہا اتنی شدت نہ فرمان دے اتنا حکم شدید نہ فرمان دے میں نہ بولدا کملی والے میں تو ہاڈے کول 3 درہم لے لے حضور نے فرمایا کہ تو لے سن عرض کی یا رسول اللہ فلاں دن منگتا آیا سی تو دوسرا مینوں آکھیا سی کہ تم اینو دے دے تے میں تمہیں دے دے یا رسول اللہ درہم تو فرمائے دیتے حضور فرمایا علی جی یا فرمایا اینو ادا ادھار دے دیو 3 درہم دے دیو
درہم دے حضور نے فرمایا اس تو علاوہ بھی کوئی اگر ہے میں بندہ دیکھنے واسطے حاضر ہے. ایک صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے جنہاں کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اٹھ کے عرض کی کملی والے میں بھی کچھ بدلہ لینا ہے. حضور فرمایا عکاشہ بولو. عرض کی کملی والے ہے کہ ایک جہاد پہ گئے سان ایک غزوہ پہ ایک جنگ پہ گئے سان کہ تسی مجاہدین دی لینا تے تجارت سیدھیاں کروا رہے سے. میں اس لائن یا کتار میں تھوڑا اگے یا پیچھے سان تے تساں نیزہ مار کے نا میرے پیٹ تے مینوں فرمایا سی کہ عکاشہ کتار دے وچ کھلو نا. عرض کی کملی والے او جڑا تساں مینوں نیزہ ماریا اس نے لگایا سی او مینوں چپیا سی تے مینوں بڑی درد ہوئی سی. عرض کی کملی والے میں بدلہ لے میں نیزہ مارنا یا دلہ بدلہ لے اتنی عرض کی دینا تے صحابہ نے مڑ کے دیکھیا کہ عکاشہ جان بھی ایسے نبی تو مارن گیا جی اس ماہی نے تھوڑا نیزہ لگا دیتا ہے تو بدلہ لے دیا گیا ایسے نبی تو مرن گیا ہے جان قربان کرن گئے تے اسے محبوب کو بدلے لین دی گل کہتے ہیں. صحابہ نے ناگوار بات گزری مگر میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی ناگواری کا مظاہرہ نہ کرے. میں محمد بدلے نہ دے تے ہوئے کون بدلے میں بدلے نہ دے تے کون بدلے کون ہے دے والے نے فرمایا کہ شاہ جاج میرے کو بدلہ لے لے. میرے آقا نے فرمایا مولا علی ذرا میرے گھر جایا میری بیٹی فاطمہ کو نیزہ منگوایا مولا علی نے فرمایا سلمان فارسی جاؤ ذرا سجدہ کو نیزہ لے کے آیا نوجوانوں سے آپا پہلوں لے لے ادھر نبی کریم دی کمیت بڑی مسان دے سلمان فارسی نے سجدہ کا دروازہ کھڑکایا ذرا نے پوچھا جانے اجلی نیزہ سلمان آیا مینوں ذرا نبی کریم دا نیزہ دے آئے سیدہ فرما دیا میں
کردا سزا اپنی مرضی دے کم نائرا دے خدا خدا دے خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دل سر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت سبحان اللہ کون ہے عشق نظام کڑی مندرہ گرامی قدر اپنا لب کملی والے دی مور نبوت رکھ تے چومی جا رہی اج کی کملی والے میں سنیا سی کہ جڑی چیز تواڈے جسم نال لگ جائے اودے تے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی ہے محفل عشق مصطفیٰ وچ آمن والیو عشق انسان نوں کیڑیاں مندراں بتا دے بے شمار میرے وقت کا خود بھی بڑا احساس ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ ماما بہنوں میں تشریف فرمانے وقت کیونکہ ماحول کے مطابق کافی زیادہ ہو گیا میں چاہوں گا کہ ہوں ایک کوئی بات میں سنا کے پھر دعا بنے پڑے گرامی قدر حضرات کون ہے دیوالی مدینہ طیبہ والی گلی سے جا رہے ہیں توجہ ہے نبی کریم مدینہ طیبہ والی گلی سے جا رہے تھے ایک سونا جا نوجوان میرے مدھی میں ملیا بولو سبحان اللہ سونا جا نوجوان کون ہے دیوالی میں ملیا ایڈا سونا جی میں پانی پاچی سنا دے بلکہ وہ ادھے نال رکھ کے سنا دے مگا کہ کل آخری دا سنا میرے واسطے ساری برابر ہے 5 منٹ دی میرے بھائی شباز صاحب نے حکم دیتا ہے چلو بکا صاحب 5 منٹ سے کون ہے دیوالی دا وصال طبیعت میں ساتھ بخار دی شدت نبی کریم دا وصال ہو گیا حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا کون ہے دیوالی دی قبر مبارک مزار اقدس بنا کے گھر تشریف لے کے آئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قریب جا کے کہنے لگے مولا علی کیڑے ہتھاں نے میرے بابے دی قبر بنا کے کیڑے حوصلے نال میرے باپ دی قبر تے مٹی پا کے کون ہے دیوالی دے وصال پاک تو بعد سیدہ زہرا نے جڑا قصیدہ لکھیا اودے وچ فرماندیاں نے کہ لوگوں جنے غم میں فاطمہ نوں لگ گئے کدی دن نوں لگ دے دن بھی رات ہی بن جاندی نبی کریم دے وصال تو بعد 6 ماہ سیدہ زہرا پاک زندہ رہی 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہو گیا این جوانی کی سیدہ زہرا پاک دنیا کی تشریف لے کے گئیاں 24 یا 25 سال دی عمر ہے وڈیریاں ہو کے نہیں گئیاں نوجوانوں سیدہ فاطمہ الزہرا دی وصال دا اور کوئی سبب نہیں سی کوئی وجہ سی کہ کملی والے دا اپنے بابے دا بچھوڑا ہی برداشت نہ 6 ماہ تک روندیاں رہیاں ایک دن مدینے دی عورتاں آ کے کہنے لگیاں زہرا دنے بھی روندیاں دے تے رات بھی روندیاں دے زہرا کدی کدی آرام کر لیا کرو تیرا رونا سن کے کدھر سارے کدی کدے جی نہ کم جان پھٹ جا یا دن رو لیا کرو یا رات رو لیا کرو تے دن آرام تے سکون کر لیا کرو یہ کہ فرماندیاں نے حرام تے سکون کتھوں لے کے آئی ہے جنہاں نوں ویکھ کے سکون ملدا سی او محبوب دنیا تے ٹر گئے کتھوں لے کے آئی ہے آرام تے سکون میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے دلدار دلا دے بدنوں چکا تمہارا جڑی بستی
حسن انگر من ماہی ملیا کہ میں گل وچ والیاں باواں اے ڈردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ سجدہ زارہ میں ہاتھ بنانے روکے فرمانے علی اج میں تر چلیاں علی انو فاطمہ دیا فریادے علی میں اپنے بابر کول تر چلیاں مولا علی نے سنیا چیخاں نکل گئیاں تے روکے فرمان لگے زارہ اج نبی کریم دا بھی چھوڑا نہیں بھولیا زارہ پھر نکل کے بچے نے جان دیا گلاں سجدہ زارہ فرمانے علی کی کلام میرے باپ بغیر جی نہیں لگتا تے رو کے فرمانے علی تر چلیاں علی میری چار وصیتاں پوریاں کریا جے نوجوانوں مولا علی نے فرمایا زارہ بولو کیڑیاں وصیتاں نے نوجوانوں پہلی وصیت ویلا آیا سجدہ زارہ نے ہاتھ بن لے رو کے فرمانے علی زندگی کٹھیاں گزاری علی تیرے بچیاں دی ماں علی کلی خدمت وچ کوتاہی ہو گئی ہوے کدی آواز ماری ہوے یاراں نے سنی نہ ہوے علی مینوں معاف کریا جے علی مینوں اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معاف نہ کریا جے مینوں اپنی بیوی سمجھ کے معاف نہ کریا جے تے رو کے کہندے علی مینوں محمد دی بھی سمجھ کے معاف کریا جے مولا علی نے ہاتھ کھولے رو کے فرمان لگے زارہ اجدیاں گلاں نہ کرنا تیرے تے بڑا راضی ہاں نوجوانوں دوسری وصیت ویلا آیا کلیجہ کا بجا دے سجدہ نے ہاتھ مار لے رو کے فرمان لگے علی تم چلیاں علی زندگی کٹھیاں گزاری علی جب میں ٹر جاواں علی میرا جنازہ بھی رات نوں لے کے جایا ہوے علی مینوں کسے ویکھیا کوئی نہیں علی میرا جنازہ بھی کوئی نہ ویکھے نوجوانوں تیسری وصیت ویلا آیا اولاداں والے گلے تے ٹک جاندے نے نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑے رو کے فرماتے علی تم چلیاں علی تیرے بچیاں دی ماں علی جدوں میں ٹر جاواں علی میرے پتراں دا خیال رکھیا جے میری بیٹیاں نوں پیار کریا جے میری زینب کلثوم نوں رون نہ دیا جے میرے حسن حسین نوں پیار کریا جے علی جنہاں دی ماواں تر جاندیاں نے او بچے دیوانہ نہ لگ کے روندے نے علی میرے بچے روئے میری قبر وچ نور تڑپ جائے گی علی میں اپنے گھر دی صفائی کر چلیاں کل تساں میرے کفن دفن دے اندر لگ جانے پتہ نہیں کوئی میرے بیڑے دی صفائی کرے یا نہ کرے علی میں کھانا پکا چلیاں پتہ نہیں کل میرے پتراں نوں کوئی کھانا کھلاوے یا نہ کھلاوے علی اپنے پتراں نوں پتر دے کے زلفاں سوار چلیاں پتہ نہیں کربلا دی کنی کو دھوڑ میرے پتراں دے والا چوپے گی علی میرے پتراں نال بیان کریا جے میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے نے ماں والے ماں والے جد گودی لے مل جائے کل خزانہ امام باجہ محمد بخشا جگ سارا نوجوانوں چوتھی وصیت دلایا سجدہ نے ہاتھ
पुत्रों की होया ने रोके के लगे बाबा नबी करीम ने रोजे वाले जा रहे हैं दो सोनिया सूटा नजर आईया ते फरमा लगे वे पुत्रों नबी का रोजा दे थई दे जाओ टुर चली ने जाओ अपनी मां नु वेख लो मां टुर चली असि पूछया तुसी क्यों रोके के लगे असि अल्लाह के नबी इब्राहिम ने इस्माइल 1,40,000 नबी तो हादी मां दी रूह लेने आया तो शहजादे दे सजदा दे कदम ते होन रखे सजदा दी रूह परवाज कर गई मियां साहब फरमाते में मामा वाले ए मामा के कल से फरियाद ले जांदे पर मोया मामा वाले रो आप ही चुप नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। मामा वाले मैनू क्योंकि फरमा रहे सन बार बार नीचे भी कि मां की शान मैं दे विच कोशिश की कि मां दी अजमत भी पता लग जाए सजदा का वक्त आखिरी है ते फरमांदे ने मेरे पुत्रां दा प्यार रखे सुभान अल्लाह मेरे पुत्रां नाल प्यार करे जे मां को हस्ती हुंदी हर लम्हे हर वेले अपने पुत्रां दा बेटियां देखे सजदा गारा तो परवाज कर गई फिर भी फरमा के गई मेरे पुत्रां दा मेरा जी का नाम पढ़ जामा बेशक मगरों लज्जत देंदी बात तनावा वाली दुनिया अंदर फेर नहीं लबदी यारो उल्फत वाली गिरामी कदर बेशुमार मैं फरीद पैगाम भी लेके जा रहा अगर अल्लाह ना करे किसी ने मां ते किसी दा बाप नाराज है ना जाके मां बाप को राजी कर तेनु पूछे पुत्र इतना साल बाद किवें तेरा जी कीता मैनू बुलाते किवें जी कीता आज मैनू बुला ले माफी मांग लई ते कोई कह जे कि आज मैं सजदा ज़हरा दी ते शान सुन के आया ते हसनैन करी मैं दी मां दी शान आज मैं माफी विचों आया ते मैं खाली नहीं गिरामी कदर हजरात बस 2-3 मिनट के अंदर अल्लाह वाकया सुना कर फिर दुआ बिल्कुल दुआ कौन है दीवाने मदीना दी गली च जा रहे सोना जा नौजवान नबी नु मिलया ते एडा सोना सोने नु सोना लग गया ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह कौन है दीवाने ने अति रात में दुआ की थी अर्ज की थी या अल्लाह एडा सोना बनाई ते दोजख में जो साड़न वास्ते बनाई ओनु मेरी गुलामी अता कर मैं उन जन्नती बनावा मैं उन जन्नत का वारिस बनावा अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देवरी फरमाते हैं एडा सोना नाम होना दहिया कलबी मदीना के दीवार करीब गांव है उस गांव के अंदर बहुत बड़े चौधरी के जिम्मेदार ने फतह पकाल के मालिक ने इलाके दी औरतां भी दरवाजे पे छुप के दस्तां उड़ी करियां ने कि दहिया कलबी गुजरे ते असि भी देख लईए आज माही ने देख लिया आज रब दे महबूब ने देख लिया कि आधी रात में नबी करीम ने दुआ की थी सुबह हुई ना ते दहिया कलबी रोंदे नबी करीम दी बारगाह वाला करीब आए मेरे नबी ने अपनी कमली बिछाई इस तरह उठा के ना उन्हें कमली सीने में लगा के कहने लगा कमली वाले मेनू पैगाम तो सुना जेड़ा तेरे रब तेनू दे के भेजे कौन है वाली ने अल्लाह दी बंदी ने अपने खत्मी रिसालत का पैगाम सुनाया ते रोग अर्थ की या रसूल अल्लाह कलमा ते पढ़ लगा मगर मैं गुनाह करने कितने कि तेरा रब होरे मेनू माफ ना करे हुजूर फरमाया तू कलमा पढ़ मेरे रब नाल एग्रीमेंट हो गया जेड़ा मेरा हो जाए रब नु कुछ नहीं जाके कलमा पढ़ा फिर उन्होंने हुजूर फरमाया हुन क्यों मैं अर्ज की कमली वाले अजे भी कुछ गुनाह इन्हें ने याद नहीं रब माफ ना करे हुजूर फरमाया सुभान अर्ज की कमली वाले अपने इलाके दा सरदार रिवाज ए बनाया है कि बेटियां नहीं पालनियां ते पुत्र पालने ने बेटियां जिंदा ही दफन कर देनी इस तरह करके कहना है कमली वाला इन हाथों नाल मैं अपने पिंड में अपने कबीले दी 70 बेटियां जिंदा ही दफन कीता हुजूर ने सुनया ते अखियां च अथरूआं दी लड़ी
حضور روئے تو جبریل امین آ گئے آ کے عرض کی کملی والے اللہ کہہ لے تو تے نہ رو تو نہ رو تے اینو کہہ پچھلیاں دی اگوں نہ کرے تے پچھلیاں ساریاں دی معافی جا حضور فرمایا معافی مل گئی دایا گل پھر ہو گئی میں جلدی جلدی سن لیا حضور فرمایا معافی مل گئی پھر ہونا ہے عرض کی یا رسول اللہ ایک گناہ اجے بھی یاد آ رہا ہے تیرا رب ہورے معاف نہ کرے حضور فرمایا سنانا عرض کی کملی والے لوگاں دی 70 بیٹیاں میں رواج دے مطابق اپنی بلخانہ دفن کیتیاں میرے اپنے گھر بچی یا بچے دی پیدائش دا ویلا آیا تے میں اس تو پہلے کسی باہر ملک کی کسی شہر دی تجارت واسطے کئی سالاں واسطے جا رہا اپنی بیوی نو میں بٹھایا قریب تے میں انہوں آکھیا کہ تینوں قبیلے دے رواجاں دا پتہ جے پتر ہویا تے پالنا ہے جے بیٹی ہوئی تے کسی غلام نو کہہ کے زندہ دفن کرا دے لوگ مینوں اے نہ کہن کہ دایا قلبی بھی کسی بیٹی دا پاس میں اپنے بیوی نو سمجھا کے چلا گیا کئی سالاں دے بعد سونے میں واپس آیا تے میں اپنے گھر دا دروازہ کھٹکایا یا رسول اللہ ایک نکی جی سونی جی بچی نے میرے گھر کا بوا کھول دیا میرے وال ویکھ کے نا کہنے لگی تو کون ہے انہیں باپ نہیں نہ دیکھا کہنے لگی تو کون ہے انہیں مینوں پوچھا تے یا رسول اللہ میں انہوں پوچھا تو کون ہے انہیں اپنا باپ نہیں دیکھا مگر بیٹیاں ہوتے اپنے پیواں تے بڑی ناز تے بڑی مان ہوندے ویر جوان ہون تے پتر ویراں کول نہیں منگدے بڈھے باپ کول منگدے ابو نہیں دیکھا کہ پوچھا تو کون ہے اس طرح کر کے کہنے لگی تینوں نہیں پتا میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں انہیں آکھیا کہ میں اپنے ابو دی بیٹی کے گھر دے مالک دی دھی ہوں تے میرے لباں جو نکل گیا کہ تو گھر دے مالک دی دھی ہے اس گھر دا مالک تے میں ہوں میں کیا قلبی اس گھر دا مالک کئی سال دے بعد واپس آیا تو کون ہے عرض کی دی کملی والا میں نے آکھیا بچی نے میری لباں تے پھار مارنا تے بچی رو کے کہنے لگے بابا یہ دریا اے بابا کتنے لگے سے میں جے تیری راواں ڈیگ نہیں رہی اندر آ جاؤ عرض کی دی سونیا میں اودی ماں نوں پوچھیا بچی کہاں ہے اودی اماں کہنے لگی دایا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان عرض کی دی سونیا اس بچی دی صورت بھی میرے نال ملدی سی اودی صورت بھی بڑی سونی میرے دل وچ خیال آیا سینے نال لا لو مگر پھر خیال सूरत
بنائی جا رہا جڑ میں قبر دے روندے مریض نے آ گئی میری بیٹی نے آسمان وال ویکھیا تے رو کے کہن لگی میری چھت والے آیا انہاں دھیاں نوں پیدا ہی کیوں کرنا ہوئے کدوں تک مردیاں روے گیاں رو کے کہن لگی ربا میں سنیا ہوئے ایک تیرا آخری نبی ہوئے جنہیں آگے بیٹیاں نوں عزتاں دینیاں ہوئے جنہیں نمانیاں نوں سینے نہ لگانا جنہیں بیٹیاں نوں گل نہ لگانا تے رو کے کہن لگی میں آنا والے آؤ میں ذرا جلدی آ جاؤ دیکھ لے میری نکیاں دھیاں مر چلیاں عرض کی کملی والے اکبر فرمایا میں اپنی بیٹی کی قبر بناؤں گی میں اپنے گھر آ گیا میرے نبی نے سنے حضور نو میرے نبی نے داڑھی مبارک بھی گلی ہو گئی صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں کسے آکھیا دائیا چپ کر جا کیوں سارے نبی نو فرمانے آ گئے دائیا چپ کر گئے میرے نبی فرمایا کہ دائیا ایک باری پھر اس بچی دی گل سنا جیڑی محمد دی مٹھی کا کردی ٹر گئی پھر گل سنا دائیا کل بھی پھر سنائی حضور دو مرتبہ سن کے فرمایا پھر سنا دائیا مرتبہ دائیا کل بھی تیسری مرتبہ سنائی میرے نبی نے 3 مرتبہ سن کے فرمایا دنیا میں بوجھ سمجھن والے فرمایا جنہوں رکھ دو یا 3 بیٹیاں دوے ایک حدیث پاک ہے جنہوں رکھ دو یا 3 بہنا بھی حضور فرمایا میری سنت سمجھ کے انہوں نے پیار کرو انہوں نے پالو انہوں نے شفقت کا ہاتھ رکھو میرے نبی نے فرمایا پھر جنت میں مصطفیٰ نال ایویں جاوے گا جویں شہادت دی انگلی دے نال والی انگلی انہاں بیٹیاں میرے نبی نے جنت دی ٹکٹ بنا دیتا ایسے واسطے عاشق بول کے کہندا دھیاں لئی پردیس وے بابلا تے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا انہاں دھیاں دیاں تقدیراں آخر تک میں مبارکباد دوں اپنے چاچو مولوی مصطفیٰ صاحب نو ذوالفقار صاحب نو اور انہاں دے بیٹیاں نو بھائی وقاص جٹ صاحب اویس صاحب بھائی حاجی برار صاحب معاونین میں جو بھائی شباز صاحب حسیب صاحب علی سجاد صاحب قاسم صاحب اور جتنے بھی آبا باپ نے تعاون فرمائے پروردگار ہر لمحہ ایک ایک پیسہ اپنی پاک بارگاہ چ قبول فرما کے سارے واسطے بخشش کا ذریعہ بنائے میں آبا باپ نے مبارکباد دیواں گا بھائی رات اس لمحے تک اس وقت تک آپ بیٹھے ہو اللہ کریم آنا جانا قبول فرمائے اجر عظیم تمہانوں ہر ساتھ بدلے عطا فرمائے اللہ اس ڈیرے نو اس بنیریاں نو انہاں بیڑیاں نو شاد و آباد رکھے وما علینا الا البلاغ المبین صدق اللہ